اردو کا ترجمہ آ رہا ہے کیا کتاب کا؟ پی ٹی آئی نے تو جو ڈرنا تھا سو ڈرنا تھا، اور اب وہی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا، اور میں حیران ہوں ان پہ کہ آپ لوگ تو چھپ رہے تھے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم یا کوئی سندھ کی جماعت جو ہے وہ بڑی جوائن کرنے جا رہی ہیں، ایسی باتیں جو ہے چل رہی ہیں پیچھے. لوگوں کی بڑی خواہش ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں باجی آپ پی 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 جوائن کریں. آپ کے لیے مشکل وقت کون سا تھا؟ خواتین کی ہمت ہے کہ وہ کیسے برداشت کرتی ہیں، آپ یقین کریں بڑا مشکل ہے. انوار الحق کاکڑ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ایز اے پرسن؟ ایک ینگر آدمی دکھائی دیتے ہیں، میری ان سے میرا خیال ہے ملاقات نہیں ہوئی. آپ ان کے سامنے اگر مسائل پہ بات کریں گی تو کتنا آپ برداشت کر پائیں گی ان کے سامنے؟ نہیں، میں تو برداشت کر لوں گی، یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں. السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبد القادر. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرانے، ویسے بھی تعارف کیا کرائیں، وہ بڑی معروف بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑی فیمس بھی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ریحام خان صاحبہ. میڈم آپ کو پہلے بہت بہت شکریہ. لمبا تعارف نہیں کرواتے، کون نہیں آپ کو جانتا، کون نہیں آپ کو جانتا. کیا کہیں گی آپ جو ہے وہ واپس آئی پاکستان، اچانک بہت سارے لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں ریحام خان پاکستان میں، اور اچانک جو ہے میڈیا پہ نظر آئی، اور کب سے آپ آئی ہیں اور اب کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں میں تو پاکستان آتی جاتی رہی ہوں، تو اکتوبر 2021 میں میں واپس آئی، نومبر 2021 میں، اور پچھلے جو پورا سال گزرا ہے اس میں میں نے سارا وقت ہی پاکستانی میں گزارا، پھر تھوڑا سا امریکہ جانا ہوا. لیکن اب آپ کو ٹی وی پہ اس لیے نظر آ رہی ہوں کیونکہ اب ٹی وی پہ میرا خیال ہے اب اجازتیں مل رہی ہیں ٹی وی پہ آنے کی. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ گزشتہ سال پی ڈی ایم کا سال رہا اور گورنمنٹ تبدیل ہو گئی تھی برائے نام، لیکن ٹی وی پہ مجھے لگا کہ کوئی خاص مطلب لوگ ظاہر آپ سے ملتے بھی ہیں، میری فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اتنی فالوئنگ ہے، تو ایسا نہیں ممکن کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں پاکستان میں ہوں. لیکن ایسے جانے انجان بنتے ہیں کہ وہ اچھا آپ یہاں ہیں، میں سمجھا کہ آپ لنڈن میں ہیں. ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ بہت زیادہ ایک طرف بڑا ہیوی ٹلٹ تھا، اور کوئی ناراض نہ ہو جائے، ایک لابی ناراض نہ ہو جائے، تو وہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. اور ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ جو رپورٹر اور ورکنگ جرنلسٹ ابھر کے آتے ہیں اور اینکرز بنتے ہیں، اور بڑی مشکل وقت آپ لوگوں نے گزارا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں، اور وہ جرنلسٹ جو کہ علاقائی زبانیں بول سکتے ہیں، ریجنل جرنلزم کر کے آتے ہیں، ان کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری جو سندھی زبان میں جرنلزم ہے ہونی چاہیے، ہندکو زبان میں ہونی چاہیے، سرائکی میں ہونی چاہیے، براوی میں ہونی چاہیے، اور یہ فیڈریشن کی ایک علامت ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسپیس نہیں ملتی، اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بھی اسپیس دی ہے. اب آپ مجھے میڈیا پہ انشاءاللہ زیادہ دیکھیں گے، ہر جگہ ہی زیادہ دیکھیں گے. اچھا، لوگ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ریحام خان کیا سیاست میں جا رہی ہیں، یا شوبز جوائن کری، یا واپس جو ہے ٹی وی چینل میں اینکرنگ ترجیح دیتے ہوئے نظر آئیں گی؟ دیکھیے ریحام خان تو ہمیشہ، میں نے تو میرا خیال ہے پاکستان میں اپنا جو ہے وقت ہے، اپنی انرجی ہے، اپنی توانائی ہے، اپنے فائنانسز ہیں، محبت ہے، سب میں نے اس دھرتی پہ لگائی ہے، اس لیے کیونکہ ماں جیسی ہے دھرتی، تو ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ میں ہوں آج. اگر لوگ سراہتے ہیں کہ آپ ایسا بولتی ہیں، اچھا بولتی ہیں، ایسی دکھتی ہیں، ایسے پڑھتی ہیں، تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے اس زمین سے ہے نا، یہاں سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے، تو مجھے لگتا ہے واپس کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو کہیں بھی کنٹریبیوٹ کر سکی میں کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ صحافی برادری کو مجھے شاید صحافت میں اتنا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ صحافی بھائی ہیں جو کہ بہت چاہتے ہیں کہ سیاست میں بھی دیکھیں. تو میں نیت کر کے تو اسی سلسلے میں آئی ہوں کہ میں سیاست میں، عملی سیاست میں قدم رکھوں گی. اور اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے وہ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم پانی کیا پیتے ہیں، ہمیں کتنا کھانا ملتا ہے، پیٹرول کی کیا قیمت ہے، یہ سیاست ہی ہے. تو عام لوگوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ کچھ خاندان ہیں جو کہ سیاست پہ حاوی ہیں، کچھ سیلیبریٹیز ہیں جو کہ سیاست میں آ جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے، جو ہم جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو نوکری پیشہ ہیں، جنہوں نے ٹیکسز پے کیے ہیں، ٹیکسز کٹ کے آتے ہیں، ادھر بھی ٹیکس دیتے ہیں، یو کے میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اپنے بچوں کو خود پالا ہے، ہوم ورکس خود کرائے ہیں، اسکول کی فیسیں
خود جمع کی ہیں, بجلی کے بل جب زیادہ آئے ہیں تو ہم گئے ہیں. صحیح بات. تو میں اپنے آپ کو اس قسم کا پاکستانی سمجھتی ہوں, اور اللہ کی بڑی رحمت رہی ہے کہ میں ایک سنگل پیرنٹ, ایک اکیلی عورت ہو کے بھی بڑی شاندار طریقے سے بچوں کی میری پرورش ہوئی ہے. اللہ پاک کا مجھ پہ بڑا خاص احسان رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کیا مسائل ہوتے ہیں, اور مجھ کو اگر اتنے مسائل ہوئے ہیں تو وہ خواتین یا وہ لوگ جو کہ شاید تعلیم ان کو اتنی نہ ملی ہو جتنی مجھے ملی ہے, یا میرے جیسے والدین اور وہ گھر کا ماحول نہ ملا ہو, ان کے لیے کتنی دقت ہوگی. مجھے تو پھر ایک تھوڑا سا پریولیج ہے. تو میں اس نیت سے آئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو جو عام پاکستانی ہے, جو کراچی کا ایک شہری ہے, جو اس گرد و غبار میں روز اٹھ کے جاتا ہے, اور جس کے پاس نہ پینے کا پانی ہے, نہ اس کے نلکے میں پانی آتا ہے, جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پہنچنے میں, اور پسینوں وہ ہو کے آتا ہے, اور اس کو ہر مہینے یہ فکر ہوتی ہے کہ کب نوکری سے اس کو نکالا جائے, کب اس کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. 1000 پریشرز ہیں. اس شخص کو, اس نوجوان کو, اس مرد کو, اس عورت کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہم سے, وہ تو مجھ سے بھی نہیں کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بھی مشابہت نہیں رکھتے. تو عام ایک بیچارے آدمی سے, نوکری پیشہ انسان سے, جو کہ 15,000 20,000 25,000 کی نوکری کر رہا ہے, ان سے تو ان کا لائف سٹائل ملتا ہی نہیں ہے, نہ ان کا رہن سہن ملتا ہے, نہ ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ملتا ہے. اور یہ جو جتنے یہ تقاریر میں ہم باتیں سنتے ہیں وہ صرف تقریروں کے حد تک ہیں. وہ ہمیں تو بھاشن دیتے ہیں, ہمیں تو بہت کوئی اسلامک ٹچ دے رہا ہے, تو کوئی لبرل ٹچ دے رہا ہے, لیکن ان کی حقیقت جو ہے وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھ جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں. اچھا, سیاست کی آپ نے بات کی, بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم یا کوئی سندھ کی جماعت جو ہے وہ بڑی جوائن کرنے جا رہی ہیں. ایسی باتیں جو ہے چل رہی ہیں, پیچھے چل رہی ہیں پردے کے پیچھے. آپ نے بھی سنی ہوگی, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں ایم کیو ایم جوائن کر رہی ہیں. کون سی جماعت جوائن کر رہی ہیں؟ اچھا, خوش قسمتی میری یہ ہے کہ میرے تمام جو جماعتیں ہیں اس میں جو نیچے جو پارٹی ورکر ہے, جو ووٹر ہے, اس میں میری سپورٹ بیس ہے. حتیٰ کہ آپ کو یقین شاید نہ آئے, لیکن پی ٹی آئی, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی ہے اور جو بیچارہ ووٹر سپورٹر ہے وہ ایک مختلف کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو لوگوں کی بڑی خواہش ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں باجی آپ پی 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 جوائن کریں, آپ پی 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 کو میچ کرتے ہیں. اسی طرح جے یو آئی ایف کا جو نوجوان ہے, یا جے یو آئی ایف کی جو فیملیز ہیں, وہ کیونکہ پشتون بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ پشتوں میں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ. تو یہ محبت ہے, اور تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے. اور اس کنفیوزنگ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں اپنے کچھ جس طرح سے میں اپنی جو نظریہ سمجھتی ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ جو پارٹیز ہیں, معذرت کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو لیفٹ کی جماعت ہے وہ لیفٹ کی نہیں دکھتی, جو رائٹ کی جماعت ہے وہ رائٹ کی نہیں دکھتی, سارے کنفیوزڈ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں میرے نظریے سے کون سی میچ کرتی ہے. مطلب ہم باچا خان کے بڑے فالوورز رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خدائی خدمت گاری جو سکھائی ہے, میں اس کی بہت میں بلیو کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے, حالانکہ خود جو فارمل ایجوکیشن ہے ان کو ویسے نہیں نصیب ہوئی تھی, لیکن انہوں نے جس طرح سے پشتون قوم کی, انہوں نے تعلیم کی طرف رجحان بڑھانے کی کوشش اور نان وائلنس کی طرف قلم اٹھانے کی بات کی. لیکن اب وہ مجھ کو نہیں نظر آتا, وہ عناصر مجھے اے این پی میں وہ جو اقدار ہیں نہیں نظر آتے. تو یہ کنفیوژن ہے کہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم جوائن کرنا چاہیے, پی 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 جوائن کرنی چاہیے, سندھ کی جماعت ہونی چاہیے یا پنجاب کی جماعت ہونی چاہیے. یہ لوگوں کی محبت بھی ہے, اور کچھ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خود کنفیوزڈ ہیں, اور ان میں سیاسی عمل جو ہے, جمہوری عمل جو ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے اندر مجھے نہیں نظر آ رہا. اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو 1.5 سال کا عرصہ ہے, اس میں جو آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی ہوگی, ظاہر ہے آپ تجزیہ نگار ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جمہوریت والا کام کیا ہو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان پارٹیوں میں جانے سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں؟ کیوں لوگ عموماً آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. دیکھیں, لوگوں کی تنقید سے ویسے مجھے کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے, لوگ تو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے, لیکن میں سچ سمجھتی ہوں کہ
گزشتہ کچھ سال سے، یہ میں نے اس بات کی نشاندہی بہت سال پہلے کی تھی، جب 2018 سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، 2016 سے 2018 تک جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا گیا، تو اور جو شارٹ کٹس پی ٹی آئی نے لیے، اس وقت بھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سیاسی عمل ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور گزشتہ 16 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی پارٹیز تو سیاست کرتی ہوئی مجھے کم دکھائی دی. اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ لیڈرشپ نہیں کہہ سکتے. اور ان کی اپنی سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان سے اس بات پہ ناراض ہیں، برہم ہیں. اگر پٹواریوں کی بات کی جائے پی ایم ایل این والوں سے، تو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہت ایک ان کی سپورٹ بھی رہی ہے. پنجاب میں بہت زیادہ لوگ میری بات سنتے ہیں، اور وہ خائف ہیں، اپنی پارٹی سے خائف ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پارٹی ورکرز جو ہیں یا پارٹی جو کہہ رہی ہے ان کی نہیں سنی گئی. تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفاہمت کی سیاست کی گئی اور ملک کو جوڑنا بھی تھا، مجبوری بھی تھی، لیکن تنقید کا نشانہ تو پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو بنایا ہے. تو میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں گی تو لوگ تنقید کریں گے. میرا خیال ہے اس سے مجھے اتنی کو خاص گھبرانا نہیں چاہیے، اور میں گھبراتی بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو میری قابلیت کے مطابق اور میری جو خواہش ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اس کے مطابق مجھے اسپیس دے، نہ کہ آپ آ جائیں اور اب آپ میرے آگے درباری فرشی سلام کرے. وہ نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم سے ہوگا. تو اگر تو آپ کو اسپیس دی جائے، اور بحیثیت ایک خاتون کے، ایک عورت کے، مجھے لگتا ہے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو مطلب برائے نام اگر اسپیس دی جائے کہ اچھا جی یہ بس ایک ڈیکوریٹو واز کی طرح ہیں اور کہیں آگے ایک نمائشی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس وقت جو جماعتیں ہیں اس میں کون سی سمجھتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ ایک پارٹی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک جماعت ہے جس کے لیے کہتے تھے پڑھی لکھی جماعت ہے. ایم کیو ایم کے لیے بھی کہتے تھے. کس کے لیے کہتے تھے؟ ایم کیو ایم کے لیے بھی کہتے تھے. اچھا نہیں، لیکن اور کس کے لیے کہتے تھے؟ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتے تھے. اچھا، اور ان کی تو ہم نے پڑھا لکھا، ان کا تو جو ایجوکیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ تو ہم نے دیکھ ہی لی. میرا خیال ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میں بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز سے ملی ہوں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے، ان کی زبان کو دیکھ کے، ان کی ٹویٹس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بیٹا آپ میں تعلیم اور تربیت کی بہت فقدان ہے. لیکن میں ایسے ڈرائیور سے ملی ہوں، میں ایسے ٹیکسی ڈرائیور سے ملی ہوں، میں ایسے ویٹر سے ملی ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، سیاست کا مسئلہ کیا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح ہمیں تفریق کی جا رہی ہے، تفریق پھیلائی جا رہی ہے، ایجنڈا ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈگریاں ہیں نا، اور جو برائے نام دیکھیں انگریزی بولنا ایجوکیشن نہیں ہوتی، برگر کھانا ایجوکیشن نہیں ہوتی، ڈیفنس میں ڈیزائنر جوتے امریکن پہن کے پھرنا دھولوں میں، یہ اس کو ایجوکیشن میں نہیں سمجھتی. اس ملک میں تو میں اس کو جاہل سمجھتی ہوں جو کہ امریکن جوتے پہن کے پھر رہا ہے اور ڈیزائنر برانڈز کی بیلٹس باندھ کے پھر رہا ہے. تو لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں. ہم نے بڑی ڈیزائنر لائف سٹائل میں نے گزاری ہے. میں بی بی سی میں کام کیا، میری جو سٹائلسٹ تھیں اور میری جو فالوئنگ تھی، لیکن جب میں یہاں آئی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے ہیرے جواہرات پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آپ باہر کی سن گلاسز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہم پہ ہنستے ہیں. آپ یقین کریں جب میں پاکستانی کھدڑ پہن کے باہر جاتی ہوں، گوریاں آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ واٹ از دس، اینڈ دین آئی پراؤڈلی سے دس از پاکستانی کھدڑ، آئی میڈ ان پاکستان پیور. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ باہر کی گاڑیاں چلا رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ، ڈیفینس پہ اتنی بڑی بڑی جرمن گاڑیاں چلا رہے ہیں. کیا خاک آپ کو مطلب شرم آنی چاہیے. تو اس کو تو میں جہالت سمجھتی ہوں. پڑھی لکھی جماعت اگر مجھے کوئی نظر آئی، پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جو کہ یہ سمجھے کہ آج ایک پیچھے اپنے مونچھوں والے گن مین بٹھا کے لوگوں کو لاتے مارنا، یہ جہالت ہے. پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں وہ یہ سمجھے کہ اچھا خاتون جو ہے اس کو صرف کبھی نہ کبھی آپ پارٹی میں دکھا دیں لیکن اس کی بات نہ سنی جائے. وہ پڑھی لکھی جماعت ہوگی. پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں آپ کے باہر سے پڑھے ہوئے، کوئی آکسفورڈ سے، کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کی سپیس کیا ہے. تو پڑھی لکھی، مجھے تو کم ہی لوگ پڑھے لکھے سیاست میں نظر آتے ہیں، مجھے تو کم ہی لوگ پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. اور ان خواتین کی ہمت ہے
کہ وہ کیسے برداشت کرتی ہیں. آپ یقین کریں بڑا مشکل ہے. میں نے دیکھا ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. تو اتنی جہالت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے کیونکہ ہم بار بار انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں کسی مختلف روپ میں, پہلے وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اب وہ پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کوئی فرق تو نہیں ہے چہرے, وہی جس کا باپ دادا یہ کرتا آیا ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے. تو ہم یہ جو جس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں اور پھر ہم جیسے لوگ ان کے لیے کبھی نعرے لگا رہے ہیں اور کبھی ہم ان کے اوپر یہ گلاب کی پتیاں, مجھے لگتا ہے گلاب شاید بہت سستے ہیں پاکستان میں کہ ہر طرف آپ دیکھیں تو یہ جو ایک شخصیاتی سیاست ہے. 70 سال سے پاکستان ایسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو 76 سال سیاستدان ایسے ہی مطلب ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی سیاستدان مسائل پہ بات کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کام کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ سامنے ٹکر لینا, ان سیاستدانوں کے سامنے مسائل پہ بات کرنا, جو مسائل پہ بات کرتا ہے وہ آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے, آپ ان کے سامنے اگر مسائل پہ بات کریں گی تو کتنا آپ برداشت کر پائیں گے ان کے سامنے؟ نہیں, میں تو برداشت کر لوں گی, یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں؟ پچھلے 5 6 7 سال سے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے, ہم تو برداشت کر رہے ہیں. صحیح ہے, ہم تو کر رہے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑی سیاسی مافیا, میں تو جماعت نہیں کہوں گی, ایک سیاسی مافیا جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں, کیا نا مقابلہ. کوئی تھی پولیٹیکل پارٹی میرے پیچھے, کوئی باہر کے ڈالر تھے میرے پیچھے, کوئی ایجنڈا تھا, کوئی NGO, کوئی لابی تھی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ہمت اس طرح, اور بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت کریں تو آپ ہماری ایکچولی جو موٹیویشن ہے وہ غلط ہے. جیتنا صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا جیت نہیں ہوتی, جیتنا صرف ٹرافی لینا جیت نہیں ہوتی. جیت یہ ہے کہ آپ کیا صحیح بات ہی کرتے رہے ہیں, ختم ہو جاؤں میں, صحیح بات کرتے کرتے ختم ہو جاؤں. خوشحال خان خٹک کی ہم مثال دیتے ہیں, اس کو اپنے ہی خون نے دغا دیا, اپنے ہی لوگوں نے اس کو دیکھا شہید ہو گیا, لیکن شہادت دے دی, لیکن جس بات پہ کھڑا رہا اٹل رہا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آج ہم اتنے سالوں کے بعد, اتنی صدیوں کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جو شخص صحیح بات پہ کھڑا ہے یہی بہت بڑی جیت ہے. آج نہ مانے کوئی, جب میں نے کتاب لکھی تھی تو آپ کے خیال میں یہ توقع کرتی تھی کہ 2-3 سال بعد اب میرے پیچھے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ اردو کا ترجمہ کریں جو لوگ مجھ کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ خبردار کتاب نہ لکھیں. یہ اللہ پاک کا انصاف ہے, میں تو حیران ہوں. اچھا, یہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ کتاب بڑے بڑے لوگوں نے بڑی ان سیاسی جماعتوں کے. کیا ان کا واسطہ اسی جماعت سے تھا؟ نہیں. اچھا, یہی تو حیرت کی بات ہے کہ PTI نے تو جو ڈرنا تھا سو ڈرنا تھا. بڑے بڑے دوستوں نے برادرانہ مشورے مجھے آئے اور ان جماعتوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کا تو جی سیاسی کریئر ہے, آپ تو یہاں اچھی لگتی ہیں آپ بس. لیکن ہم نے وہ کیا ہے جس کے آگے آپ اپنے ضمیر کو جواب دے ہوں. اب وہی لوگ مجھے کہتے ہیں, اب میرے پاس ان کے ایکچولی ٹیکسٹ میسیجز سیوڈ ہیں, اور اب وہی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا. اور میں حیران ہوں ان پہ کہ آپ لوگ تو چھپ رہے تھے اس وقت. صحیح ہے. نہیں, اب اردو کا ترجمہ آ رہا ہے کیا کتاب کا؟ نہیں, اب میں کیوں کروں. اچھا, دیکھیں بات تو تب ہے کہ آپ اس وقت ہمت دکھائیں جب سارے لوگ غلامانہ سوچ رکھ رہے ہیں. اب تو سب کی زبانیں کھل گئی ہیں. اب تو جو انٹرویو آتا ہے 7 سال پرانی بات مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. ہم نے تو جو کہنا تھا وقت سے پہلے کہا. مشکل دور میں آپ مقابلہ کر رہی تھی, اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب کہہ رہے ہیں, اب تو آسان ہو گیا ہے. اچھا, دیکھو مرے ہوئے کو مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے, آخر میں آ کے کسی لاش کو ٹھڈا مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے. اچھا, اب آپ سیاست میں آ رہی ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کے سامنے PTI کے لوگ بھی ہوں گے اسی پارلیمنٹ میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی PTI سامنے. نہیں مجھے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں گی. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, سیاسی عمل ہو, سیاسی ورکر ہو, اس کا تو ایکچولی جو PTI نے اپنے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ کیا ہے. دیکھو میں بہت سے لوگوں کو نزدیک سے جانتی ہوں جو کہ حلقے کی سیاست کرتے تھے, جو کہ جن کو آپ جینون الیکٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے ایکچولی حلقے میں کچھ کیا ہے, کوئی پانی کوئی گیس دیا ہے, تھانہ کچہری بھی کیا ہے. وہ تو ان کی تو سیاست برباد ہو گئی ہے.
انہوں نے تو اپنے ساتھ بہت سی لوگوں کی سیاست دفنا دی ہے. 40-50 سالوں کی کیریئر. 40-50. میں ایک بہت کلوز فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے بڑی خدمات کی, اور وہ پی ٹی آئی کی کابینہ کا بھی حصہ نہیں تھے کیونکہ یہ لوگ سارے ادھر ادھر سے لوٹے جمع کر کے بٹھائے ہوئے تھے. ان کی سیاست دفنائی گئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے, دیکھیں باقی تو جو لیڈر ہے وہ تو جیل جاتا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی ہی کرتے ہیں, وہ جھوٹ بول کے پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی. لیکن یہ جو بچے ہیں, جو بچیاں گئی ہیں, یہ ایک لڑکا یا لڑکی کا تو کریئر تباہ نہیں ہوا جس کے اوپر سیکرٹ سروسز ایکٹ ہو رہا ہے. وہ لڑکی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی ساس ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, سسرال ہے, اس لڑکی کی بہن ہوگی, اس کا سسرال ہوگا. یہ لوگ تو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کتنی تباہی ہے. اور وہ بیچارے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں, معصومیت میں گمراہ ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی زیادتی ہے. تو آپ پی ٹی آئی, مجھے تو پی ٹی آئی جیسی جماعت تھی ویسی تو مجھے فیوچر میں نہیں دکھائی دے رہی. اس لیے کہ پی ٹی آئی جماعت نہیں تھی نا, ایک چہرہ تھا. صحیح ہے. اب وہ چہرہ ہی نہیں ہے تو آپ بھلے کسی اور کو نکال لیں, لیکن پاکستان کی یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ شخص ہی بند ہے, اور وہ تو باہر نکلتے ہوئے بہت سے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, تو یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جماعت ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے خود کیا ہے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کیونکہ سیاسی پارٹیز کا ہونا, سیاست کا ہونا, سیاسی ورکرز کا ہونا, ایک مختلف آراء کا ہونا, یہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ پارٹی نہیں تھی, ایک پارٹی تھی, ایک فین کلب تھا, تو ظاہر ہے پھر ان کی وہ کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں رہا. اچھا, اس وقت جو کرنٹ سچویشن جو پاکستان کی ہے, اس میں کون سی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے حل کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی جماعت ہے جس کا آپ کی نظر میں؟ مشکل سوال نہیں میرا ویسے بھائی کر رہا ہے. نہیں وہ تو ہے, لیکن بہت اس مشکل وقت سوال ہے. یہ تو سب سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں, آپ اینکر بھی رہے ہیں, ہم سے تو سینئر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے پارٹی جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں. میں میرا خیال ہے بحیثیت بہت سے پاکستانیوں کے, کراچی میں کل ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا, ان کا ہمارا ووٹ دینے کو دل نہیں کرتا. ہم ووٹ دیتے ہوئے کنفیوزڈ ہیں. کس کو دیں؟ کہ کس کو دیں؟ آج جو جمہوریت کر رہا ہے کل کو ایکسٹینشن دے دے گا. ہم تو بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ بات کرنا کہ کس سیاسی جماعت کے پاس حل ہے, اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی حل نہیں ہے, تو ہم کو کیا وہ حل دیں گے؟ ہمیں کیا وہ بچائیں گے جو اپنی ساخت کو نہیں بچا سک رہے؟ اٹس ایکچولی ہیوج پرابلم. وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر کریج سے, ہمت سے فیصلے نہیں کرتی اور قوم کے ساتھ آنیسٹی نہیں دکھاتی. اب یہ پیٹرول کا معاملہ آپ سمجھیں کہ ابھی یہ جو دوبارہ ایک پیٹرول پمپ گرا ہے, اس میں کیا ہم نے کرنا تو ہے, سخت فیصلے تو کرنے ہیں, اور یہ پچھلے دور میں بھی کرنے تھے, یعنی کہ پی ڈی ایم کے دور میں. لیکن جب بھی آپ کسی کے ساتھ کسی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, اس مہینے یہ ہوگا اور یہ ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن اگلے مہینے ہم یہ کریں گے, یہ ہمارا ربط جو ہے نا, یہ رشتہ جو ہے, ہم نے کبھی عوام سے استوار ہی نہیں کیا. اور جب کسی نے کیا ہے تو وہ ایک فیک طریقے سے کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس مہینے میرے پاس اتنی تنخواہ ہے اور میں نے بڑے بھائی کو باہر بھیجنا ہے, تو ہمیں یہاں کم کرنا پڑے گا, لیکن آگے میں یہ کر رہا ہوں. تو چونکہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ مجھے ذاتی بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے, کیونکہ یہ بڑا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں یہ بائی الیکشن میں کیسے جیت جاؤں گا, اگلی دفعہ میں سی ایم کیسے لگ جاؤں گا, اگلی دفعہ میں پرائم منسٹر کیسے بن جاؤں گا, کیا میں 1 سال کے لیے. یہ بڑے شارٹ ٹرم فیصلے ہیں. آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. جو پاکستان کو کریکشن کی ضرورت ہے وہ اگلے 20 سال کا سوچنا ہوگا, اور ایسے برابر کرنا ہوگا کہ کچھ تھوڑی سی سختی لیکن تھوڑی سی ساتھ گروتھ بھی. یہ نہیں کہ 20 سال کے لیے لوگ بھوکے مر جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں, ان کی جو ترجیحات ہے وہ غلط ہے. ترجیحات آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ بے روزگاری ہے. کیوں بے روزگاری ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ہنر نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, ہمارے بچے الف بے پے میں مطلب اردو زبان میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. تو کیا ٹیکنیکل ٹریننگ ہم کو نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو کوڈنگ اور کمپیوٹرز سے آشنا نہیں کرنا چاہیے؟ انڈیا نے کیا کیا ہے,
گورنمنٹ کالجز سے کیا ہے نا, ان کے گورنمنٹ سیکٹر کی یہ سی ای اوز ہیں جو اپنے ٹیکنیکل کالجز سے وہ آ رہے ہیں. تو سوچنا پڑے گا کہ 20 سال آگے کیا کریں گے. صرف لیپ ٹاپ دینا ہی کافی نہیں ہے. لیپ ٹاپ پہ وہ بچہ کیا کر سکتا ہے, کیا وہ لیپ ٹاپ لے کے اور صرف سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا سیکھ رہا ہے, یا کیا آپ اس کو کوڈنگ بھی سکھا رہے ہیں. اب جاتے جاتے پی ایم لین کی حکومت نے 1-2 ایسے اقدامات کیے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ ناکافی ہیں. یہ ہمیں بڑی, کیونکہ پچھلا اتنا خسارہ ہے جس کو پورا کرنا ہے, تو ہمیں تعلیم پہ, اور تعلیم سے پہلے صحت پہ, ہمارے بچے 5 سال کی عمر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اس سے پہلے کہ ہم پولیو کو ایڈریس کریں, ہم کو جو ان کی صحت ہے, ماؤں کی صحت ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. زیادہ بچہ تو ہمارا ڈائریا اور ڈیسینٹری سے 5 سال سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. تو یہ ترجیحات ہیں. ہمیں جب بھی کوئی کسی ایجنڈے پہ لگاتا ہے, ہم اس ایجنڈے پہ چل پڑتے ہیں. اچھا, مشکل اب کچھ جو ہے وہ آپ کے اپنے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے مشکل کون سا آپ کے حوالے سے وقت رہا, کون سا آپ کے لیے جو ہے وہ, ہم نے تو دیکھا آپ کو نا پچھلے دور سے, ہم تو آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ مشکل, کیونکہ میں 2013 سے آپ کو بالکل فالو کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پھر اچانک جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے شادی کا جو ہے وہ رکھ لیا. تو آپ کے لیے مشکل وقت کون سا تھا؟ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی مشکل رہی ہے. مجھے لگتا ہے اللہ کا مجھ پہ خاص احسان ہے. اگر میں یہ کہوں تو میرا خیال ہے بہت میں ناشکری ہوں گی, کیونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی, اس لائق ہی نہیں تھی. دیکھیں میں اب میرے بچے تینوں ماشاءاللہ پل بڑھ گئے ہیں, تعلیم بس ایک کی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے, اور میں نے جتنی خواہش کی تھی اس سے بہت زیادہ اللہ پاک نے دیا. میں نہیں سوچ سکتی تھی, میں جب بچے چھوٹے تھے تو میں سوچتی تھی کہ کیا میں یہ 18 سال تک میں پہنچا دوں گی, اور میں کیا ان کو کوئی عزت دار وہ, لیکن اللہ پاک نے جتنا دیا ہے, میری قابلیت نہیں تھی اتنی. یہ میں آپ یقین کریں کہ میرے اولاد ہی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی, کہ میں کسی طریقے سے 18 سال تک ان کو کہیں کوئی اچھی سی مطلب میڈیوکر تعلیم دی. لیکن جس طرح سے اللہ پاک نے میرے اوپر رحمت کی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو میرے اوپر تو مشکل وقت زندگی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ ہونا ایک ڈیزائن کے تحت ہے. جو مشکل وقت آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں یہ قابلیت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. تو یہ تو آزمائش جب آتی ہے وہ آپ کو نکھار آپ میں لانے کے لیے آتی ہے. جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں تو سیاست کا کبھی زندگی میں نہیں سوچا, مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ تو دشمنوں نے مجھے بتایا کہ اچھا میں پارٹی پہ حاوی ہونے والی تھی, اچھا یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا, اچھا میں سیاست کرنا چاہ رہی اچھا, تھی. واقعی میں ایسا تھا کیا پارٹی کا؟ کیونکہ مطلب مجھے کبھی سیاست کا خیال ہی نہیں آیا. اور کیوں نہیں خیال آیا آئی ڈونٹ نو. آفر بھی ہوئی, انگلینڈ میں آفر ہوئی آنے سے پہلے پاکستان. 2012 میں مجھے کنزرویٹو پارٹی سے آفر آئی, 6 سیٹ کی آفر آئی. اور اس وقت مجھے میرا خیال ہے کہ اتنی میں فوکس تھی کام پہ, کیونکہ صحافت کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے سیاست, بی بی سی کے ساتھ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سیاست تو نہیں کر سکتے. اور میں نوکری چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے. تو دشمنوں نے تو جو دیا ہے وہ محسنوں سے بہت زیادہ دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مشکل وقت ہے, اٹ میڈ می اسٹرانگر. اور آئی تھنک کہ جو مشکل آپ جس کو وقت کہہ رہے ہیں اس نے مجھے اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ بھی دیا ہے, کہ میں نے چیزوں کے بارے میں سوچا ہے کہ اچھا ایسے کر رہی ہوں, ایسے کرنا چاہیے. تو میں نے سیکھا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جیسے ایک یونیورسٹی جاتا ہے نا انسان, کوئی بوٹ کیمپ پہ جاتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک مرحلہ زندگی کا میں سمجھتی ہوں کہ ایسا تھا جیسے پی ایم اے میں آپ کو بھیجا ہو, اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ ایسا تھا جیسے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہو. تو الحمدللہ بالکل 2013 میں آپ جب 2014-15 میں آپ میرے خیال میں 2012 میں آئی پاکستان پہلی بار. 12 میں آئی نہیں, آپ جب عزیز آباد جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی ریلی کے ساتھ جب آپ جا رہے تھے 2015 ہوگا. اچھا 2015 میں تو ہم آپ کے ساتھ ہی تھے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کراچی کا مینوفیکچر کیسا کراچی ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, اب کا اور اس ٹائم کا فرق بتائیں, کیونکہ اس ٹائم آپ کو کیا بتایا جا رہا تھا, اس ٹائم کراچی کو آپ کیسے دیکھتے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میرے نظروں پہ کبھی پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی. کراچی میں 2013 میں آئی. میں نے کراچی میں کام کبھی نہیں کیا. آج ٹی وی سے میں نے جب آغاز کیا تو الیکشن ٹرانسمیشن تو میں نے یہاں سے کی, لیکن کراچی مجھے بڑا انہوں نے کہا کہ کراچی آفس سے کام کریں. لیکن ایک تو آپ کو پتہ ہے کراچی کی آب و ہوا, ہم ذرا
اپنی پہاڑیوں کے عادی ہیں. بالکل. دوسرا میری والدہ بہت علیل تھیں اور وہ اسلام آباد تو آ گئی تھیں پشاور سے, لیکن وہ کراچی ان کے لیے موو کرنا بالکل پاسبل نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں کراچی میں رہی نہیں, لیکن میں کراچی کی سیاست کو کم سمجھتی تھی, اور اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ آپ جغرافیہ سے فیملیئر نہیں ہوتے, زبان یا یہاں پہ رہنے سے فیملیئر نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ اس وقت ہم کو ایجنڈا دیا جاتا تھا ٹی وی پہ کہ آپ نے مطلب 2 شخصیات کو ریٹنگز کے لیے بٹھانا ہے ٹی وی پہ, اور آج دونوں ہی کی سیاست انہوں نے خود ہی دفن کر دی ہے, ایک لال حویلی والے اور دوسرے جو کہ اب جیل میں ہیں, اٹک جیل میں ہیں. لیکن تیسری آپ کو ایجنڈا دیا جاتا تھا کہ آپ نے کراچی والوں کو جو ہے نا ایم کیو ایم کو وہ آپ میں آڑے ہاتھوں لینا ہے. تو مجھے چونکہ کراچی کا زیادہ پتہ نہیں تھا, تو میں نے کبھی ناانصافی یا کوئی ایجنڈا بیس پروگرام کیا نہیں, پر میں نے یہاں آ کے 90 میں 2-3 انٹرویوز کیے, اور مجھے ایک ذرا ڈفرینس تو محسوس ہوا. جب میں ان ریلیز میں آئی تو ایکچولی ان ریلیز کے پیچھے ایک اور کہانی ہے, وہ میں پالیٹکس یا پولیٹیکل سپورٹ کے لیے نہیں آئی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے خواتین اگر کچھ ان کو ایسے لگے کہ شوہر کے کچھ اور لوگ کچھ زیادہ ان پہ مہربان ہیں, تو وہ ایکچولی میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے آئی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. لیکن ویسے اس وقت جب میں آئی تو ایک ڈفرینٹ ماحول تھا. مجھے یہ لگا کہ جو پی ٹی آئی نے جو چوز کیے ہوئے تھے کینڈیڈیٹس ان حلقوں کے لیے, ان سے میچ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ جن حلقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ہاں دونوں دفعہ جب میں آئی تو مجھے لگا, اور میرے بیٹے نے بھی یہ کہا, حالانکہ اس کو تو کراچی کا کچھ نہیں پتا, سر مجھے آ کے کہا کہ مم دس مین ڈز ناٹ لک رائٹ فار دس کنسٹیچوئنسی. یہ عزیز آباد کی بائی الیکشن تھی. ہاں, تو میرے بیٹا جو کہ باہر تھا اس وقت تو اے لیولز میں تھا, تو اس نے ایسی بات کی. تو میں نے کنوے کیا پارٹی چیئرمین کو کہ دیکھیں وہ باہر سے آیا وہ بچہ, اس کو کیا پتا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا, میچ نہیں کر رہا. تو آگے سے انہوں نے خیر جو بھی نازیبا جملے بولے, لیکن بات اس کی صحیح تھی کہ جو شخص ایک مطلب جس کی زندگی دبئی میں گزرتی ہے, جو یہاں کا نہ پانی استعمال کرتا ہے نہ یہاں کا اس کا رہن سہن ہے, جو ایک بہت ہی مطلب ایک اپر مڈل کلاس, ان کی جو زندگی کی جو لائف سٹائل ہے, اس کی لائف سٹائل کوئی شخص جو کہ عزیز آباد میں رہ رہا ہے اس سے میچ ہی نہیں کرتی. اس کی جو حقیقت ہے اس کی میچ نہیں کرتی نا, ریالٹیز میچ نہیں کرتی. تو اگر آپ اس حلقے سے ہی نہیں میچ کرتے, آپ اس اسکول میں نہیں گئے, آپ ادھر رہے نہیں, آپ ادھر اٹھنا بیٹھنا آپ کا نہیں ہے. لیکن آج میں صبح گئی ہوں کسی کے لیے, کوئی میں نے شاپنگ کرنی تھی, کچھ بچوں کے لیے, کوئی کلرنگ پینسلز لینے کے لیے جانا تھا, حالانکہ میں تو ڈیفینس ہی تک گئی ہوں, پسینے پسینے ہو کے میں واپس آئی ہوں کیونکہ میں خود جا کے لینا چاہتی تھی. تو پھر میرا مذاق اڑا ہے میرے سسرال نے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ خود جائے, کیونکہ پنکھے تک نہیں آن تھے. کیوں؟ کیونکہ بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کے. یہ جو لوگ ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستانی عوام کے ساتھ, 24 کروڑ عوام جیسے رہ رہے ہیں, اور یہ جو لوگ جیسے رہ رہے ہیں, نہ جو پیٹرول کا بل اپنا خود دیتے ہیں, نہ جن کے گھر میں پانی مفت آتا ہے, ان کی آٹا, مرغیاں, قربانی کی چیزیں سب مفت آتی ہیں, ان کو کیا پتہ. تو یہ وہ جو آپ جس طرف اشارہ دے رہے ہیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے لگا کہ یہ تو مڈل کلاس کی جماعت نہیں تھی. یہ کیا اردو ووٹ بینک ان کی حمایت کیسے کرے, وہ نہیں ان کو نظر آ رہا. پھر جب کوئی بھی سانحہ ہوتا تھا تو اس کے لیے پہنچتے نہیں تھے. سہراب گوٹ کا واقعہ ہوا, مجھ سے آ کے کسی نے گلا کیا. صحیح ہے کہ بی بی ہمارا بڑا, میں تو جاتی تھی, لیکن جو پارٹی چیئرمین ہوتا ہے, جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے, لوگوں کی اس سے توقعات ہوتی ہے. پھر جب اگر کہیں کوئی سانحہ ہو جائے, کسی کی جنازے پہ نہ پہنچنا, افسوس کے لیے نہ پہنچنا, یہ ہماری روایات ہیں. لوگ توقع کرتے ہیں, پیار سے توقع کرتے ہیں. تو اس سے بھی میری بڑی آنکھیں کھلی کہ یہ کیسی پارٹی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے, بڑی اچھی باتیں کی, اور آپ نے مطلب آج دل کی باتیں آج میرے خیال میں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی کی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو فلیٹر نہیں کر رہی, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے, میں جب بھی کوئی جرنلسٹ مجھ سے انٹرویو کا ٹائم لیتا ہے
تو چونکہ میں نے ساری زندگی میں 11 سال کی عمر سے ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب میک اپ کرنا پڑے گا، بال بنانے پڑیں گے، ٹک کے بیٹھنا پڑے گا، یہ اب میں ان چیزوں سے تنگ ہوتی ہوں. اور پھر آگے سے اگر سوال ایسا ہو کہ جس میں بدنیتی ہو، یا سوال ایسا ہو جو وہی مطلب ریٹنگز کی خواہش، آپ کریں اچھا پروگرام کریں، لیکن جس نیت سے میں آئی ہوں، جس نیت سے ہمیشہ میں پاکستان آئی ہوں، وہ مجھے پھر افسوس ہوتا ہے. پھر میرا دل کرتا ہے اب اسے یہی سوال کرنا تھا کہ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو اذیت دینا نہیں ہے. اب اللہ کرے انشاءاللہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اچھی باتیں کم از کم لب و لہجے سے تو لگ رہی ہیں. جس طرح سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو الوداع کیا ہے، یہ ہماری روایت اور اقدار کا حصہ ہے. جس طرح انہوں نے دروازہ کھولا، ان کی فیملی ویلیوز دکھائی دیتی ہیں. اور اب یہ جو سانحہ ہوا ہے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، اس کے بعد جس قسم کا ان کا ایک بیان ہی آیا، ٹویٹ ہی آیا، تو انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ پہلا ایک نیک قدم ہو، اور جو بھی ماضی کی ہم نے جو ایک بدصورتی دیکھی ہے، جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ روی دیکھی ہے، لوگوں میں ایک انتہا پسندی رویوں میں دیکھی ہے، اللہ کرے کہ یہ اب ہم ایک آغاز کریں اور ہر ایک کے لیے بہتر وقت آئے. کیونکہ اکٹھے ہی ہم نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ایک سیاسی جماعت اکیلی بھی تو الیکشنز میں نہیں جا سکتی. انوار الحق کاکڑ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ایز اے پرسن، کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیئر ٹیکر کیسے جو ہے وہ آدمی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اچھے آدمی کیئر ٹیکر کی وجہ سے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر کا رول تو یہی ہے کہ انہوں نے خیال ہی رکھنا ہے، کس کا خیال رکھنا ہے اور کن کا خیال رکھنا ہے، شاید سب کا ہی خیال رکھنا ہے. ایک ینگر آدمی دکھائی دیتے ہیں. میری ان سے میرا خیال ہے ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہیں ایسے، لیکن میری ان سے ذاتی ملاقات نہیں ہے. اور جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے اور جو اب میں نے ویژولز بھی دیکھے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہ بہت اچھے پڑوسی ہیں، وہ تو آپ کو دکھائی دے ہی دیا. دوسرا یہ کہ ان میں پشتون روایات ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. کچھ ہماری جو پشتون روایات ہیں جو کہ میں نے سندھیوں میں بھی ویسے دیکھی ہیں، سچی بات ہے کہ کے پی کے بعد میں نے سندھ میں آ کے یہ روایات دیکھی، تو وہ ہمیں ایک دم سے دکھائی دی ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کیونکہ وہ دنیا گھومے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، ان کی زبان اور لب و لہجے سے بھی یہ چیز بہت نمایاں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک ایشو جو کہ سندھ کا ایک بڑا کور ایشو ہے، باقی پروونسز میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فورسڈ کنورژنس کے اوپر ہماری بچیاں جن کی کم عمری میں زبردستی سے مذہب زبردستی تبدیل کر کے شادیاں کرنے کا ایک یہ جو طریقہ پایا جاتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا رول سینٹ میں نبھایا ہے. ایک پیپر بھی لکھا ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میں پرسنلی، آپ کو معلوم ہے، بہت عرصے سے سپورٹ کرتی رہی ہوں، اس کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں. اور پاکستان جیسے ملک میں ایک پشتون فیملی سے آ کے اس قسم کا سٹینڈ لینا آسان نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے سیاسی حلقوں میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ ایسی بات پسند نہیں کرتے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ ان کی جو ڈائریکشن ہے بڑی صحیح ہے، اور کچھ جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اس کا ان کو ایکسپیرینس بھی ہے. فار ایگزامپل کچھ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ان کے پاس اتھارٹی ہوگی، ایئرپورٹس کو لے کے پرائیویٹائزیشن کے کچھ میرا خیال ہے کہ ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ از پروبیبلی ناٹ اے بیڈ چوائس. لیکن اگین آنے والا وقت بتائے گا، میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا، تو اب میں تو آپ کو آئینی شہادت ہی دے سکتی ہوں نا. کہ یہ آخری کوسچن یہ کہ کیا وقت پہ الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، وقت پہ نظر نہیں آ رہے. مطلب کتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو سینسس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں اور جو سیاستدان ہیں جو اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو مجھے تو سینسس کی سمجھ ہی نہیں آئی. سینسس کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کراچی میں بیٹھنے کا سینسس کا مقصد یہ تھا کہ اچھا ہمیں کیا ملے گا. لیکن اس سینسس کو دیکھ کے تو ہمیں کراچی کو تو کچھ نہیں مل رہا، سیٹس تو زیادہ آپ کو مل نہیں رہی، 4 سیٹیں بڑھ رہی ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اربن سندھ سے زیادہ سندھ سے اربن کراچی میں زیادہ وہ ہوا ہے، لیکن جو آپ کو مل رہا ہے اس کے بدلے میں تو وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں مل رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے.
یعنی کہ یہ ہم سینسس کی ڈیمانڈ بہت پہلے سے کر رہے تھے. اب آف کورس پی ٹی آئی یا باقی لوگ کہیں گے کہ جی الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ محرکات اس کے پیچھے ہوں, لیکن سینسس کا ایکوریٹ ہونا, سب لوگوں کا اس کے ساتھ اس پہ اتفاق ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر حلقہ بندیوں پہ یہ ایک بہت جائز مطالبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ الیکشنز کا کیا فائدہ؟ دیکھیں الیکشنز 2018 میں بھی ہوئے تھے. ہر الیکشنز کا جو رزلٹ ہوتا ہے, آؤٹ کم ہوتا ہے, وہ جمہوری نہیں ہوتا. تو جمہوریت کا تو حسن یہ ہے کہ کیا, مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین پرائم منسٹر ہو یا پی ایم ایل این کا چیئرمین پرائم منسٹر ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے تو میرے نزدیک تو مارچ میں بھی شاید الیکشنز ہی ہونے چاہیے. مارچ میں کیوں الیکشنز کرنا ناگزیر ہے؟ کیوں سینٹ میں لوگ بٹھانے ہیں, لیکن کون سے ہم نے کوئی بہت زیادہ ارسطو سینٹ میں بٹھانے ہیں؟ ہم نے انہی لوگوں کو بٹھانا ہے کہ کوئی کسی کے اگر کوئی والد صاحب یا کسی کے شوہر اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو وہ سیٹ دے دیں. تو یہ کون سا جمہوریت کا کوئی روشن مثال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو جمہوریت صرف جب لوگوں کو سوچتی ہے نا, جب ان کی پارٹی انڈر اٹیک ہوتی ہے, کوئی پارٹی بھی ہو. صحیح. ووٹ کی اہمیت آپ کو تب یاد آتی ہے جب آپ انڈر افیکٹ ہوتے ہیں. 2018 میں جو ہوا, اگر وہ دوبارہ کسی اور جماعت کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے تو وہ جماعت تو یہ کہے گی کہ بھئی ہمارا تو پہلے بھی 2018 میں بھی وزیر اعظم تو ہمارا ہی بنتا تھا. ہاں, وہ گرفتار تھے نواز شریف. نواز شریف واپس آ رہے ہیں ملک میں, آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 15 سپٹمبر کو یا سپٹمبر کے جو آخری 2 ہفتے ہیں اس میں آنے کا میرا خیال ہے انآفیشلی اناؤنسمنٹ ان کی فیملی نے کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹ فائنلی بک ہو گئے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دقت ہے تو ہمارے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں, کیونکہ یہ ٹکٹس کافی تاخیر کا شکار رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 14 تاریخ کے بعد ان کے لیے آنا بہتر ہو, اور میری صلاح بھی یہی ہوگی ان کو کہ 14 سپٹمبر کے مطلب ظاہر ہے کہ جب وہ ان کو لگے کہ ان کی جو ہیئرنگز ہیں ان پہ ان کے ساتھ منصفانہ رویہ برتا جائے گا. میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فرار ہو گئے, مفرور ہو گئے, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک وزیر اعظم 3 بار وزیر اعظم بھی رہا, 4تھی بار لوگ اس کو, اس کی پارٹی, بہت سے لوگ اس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ حیات ہے تو وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے. یہ ہمیں کسی کے لیے بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ خواہش ہمیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور یہ خواہش ہمیں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بھی کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس قسم کی بات ہو جائے, کیونکہ ٹھیک ہے جو غلطیاں کی ہیں اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے, بہت ایک حد سے تجاوز کی گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے ایسا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی ایسی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ریحام خان کی باتیں سنی, بڑی اچھی باتیں کی, اور آج انہوں نے دل کی باتیں کی ہمارے ساتھ. یہ تو ماننا پڑے گا, دل کی باتیں آج کی ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.